اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی صداقت اور قرآن پاک کی صداقت اس لیے بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کی شبہات ہے اس کے اوپر دو شبہات پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک مناظرے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ پہلا بحث ہے شبہات المنکرین۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین کے اعتراضات پر رد فرمایا ہے کہ یہ اعتراضات بے فائدہ ہے۔ یہ شبہات 37 ہے جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا تھا۔ صدق الرسول کا الٹ تکذیب الرسول ہے اور ان لوگوں کے انکار کے طریقے ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے رد کیسے فرمایا ہے۔ پہلا تکذیب ہے، یہ ایک طریقہ انکار ہے، جھوٹا نہ کہے مگر اس کو جھوٹ کی نسبت کیا جائے۔ کبھی قرآن پاک میں تسلی ہے اس سلسلے میں کہ پریشان آپ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کبھی ڈرایا جاتا تھا ان کو، آیات اخروی اور دنیاوی دے کر ڈرایا گیا ان کو۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا وقت جو ہے، پہلے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے آخری نبی کے مدح کرتے تھے۔ یہ لوگ بار بار یہ کہتے تھے کہ آخر زمان آئیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر انہوں نے آخر زمان کا بحث چھوڑ دیا۔ سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں ذکر ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ تو اپنی کتاب کو پیچھے پھینک دیا، کتب تو ان کے پاس ہے، کیسے پھینک دیا؟ مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ نبذ سے مراد ترک العمل ہے۔ اگر یہ لوگ کتابوں کو مخمل میں ڈالتے ہیں، سونے چاندی سے لکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے تو اسے نبذ کہتے ہیں۔ تیسرا وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال الزامی، سوال عنادی جسے اعتراضات کہتے ہیں وہ بہت کرتے تھے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل۔ منکرین کے سوالات تمام عناد کے ہوتے تھے۔ چوتھا وجہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی یہ دعوت قبول کرو، اپنا عقیدہ واضح کرو ان لوگوں کے سامنے۔ سورہ ال عمران 20 نمبر آیت میں ارشاد ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وجہ للہ۔ اسی طرح پانچواں وجہ ہے اتباع رسول اور اس پر ایمان۔ مطلقاً منہ پھیرنا، دلیل پیش نہیں کرتے تھے۔ فمن تولی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فاسق ہے، عذاب کے مستحق ہے۔ چھٹا وجہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی مانگتے تھے کہ قربانی آگ جلائے گی، یہ شرط پیش کی تھی۔ سورہ آل عمران 183 نمبر آیت میں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلوہ النار۔ ساتواں وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محاسبہ کرتے تھے، بے ادبی کرتے اور بے احترامی کرتے۔ سورہ النساء واسمعوا غیر مسمعین ورائنا لین بألسنتہم وطعنا فی الدین۔ آٹھواں وجہ یہ تھا کہ صد اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صد قرآن مجید میں آئے تو متعدی اور لازمی دونوں کے معنوں میں آتا ہے۔ لازمی کو کہتے ہیں منہ پھیرنا، متعدی کا معنی ہوگا دوسروں کو منع کرنا۔ یہ دونوں قباحتیں ان لوگوں میں موجود ہے اور تھے، یزدونا کا صدو وغیرہ۔ نوواں وجہ یہ ہے غلط کاموں کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے۔ منافقین کی یہ قباحت تھی، جب تکلیف پہنچتی تو سورہ نساء 78 نمبر آیت میں ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ یقولوا هذه من عندك، کہتے ہیں نعوذ باللہ تیری نحوست کی وجہ سے مصیبت نازل ہوئی۔ من عندك کا مطلب یہی ہے۔ 10واں وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت ضلال کرتے تھے۔ قرآن میں ہے اَيُضِلُّوكَ، دو معنی ہیں ان کے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو خطا کرے، دھوکہ دینے کی کوشش کرے فیصلوں میں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گمراہی کی نسبت یہ لوگ کرتے ہیں۔ 11واں وجہ یہ تھا کہ شبہ کر رہے تھے کہ ملائکہ کیوں نہیں آتے، لولا انزل علیہ الملک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ ہے کہ میں رسول ہوں تو آسمان سے ملک کیوں نہیں اترتے۔ 12واں وجہ یہ تھا کہ طلب الآیات، معجزات مانگتے تھے کہ آیات اور معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے کہ دنیاوی آیات کہ مکہ سے پہاڑ کو ہٹا دو، یہاں پر پانی نکال دو، یہاں باغات لگا دو وغیرہ وغیرہ۔ 13واں وجہ یہ تھا کہ زد اور عناد میں آ کر انکار کرتے تھے کہ کسی بندے پر اللہ تعالیٰ وہی نہیں بھیجتے۔ یہ انکار کلی ہے عنادن۔ سورہ انعام 91 نمبر آیت میں ہے اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ کیا وجہ ہے کہ کون سی چیز تمہیں منع کر رہی ہے؟ جواب دے کہ موسیٰ نہیں آیا کیا؟ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس۔ چوتھواں وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے تھے، چال بناتے تھے، مکر کرتے تھے، مشورے کرتے تھے، علاقے سے نکالنا چاہ رہے تھے۔
قتل کرنا چاہ رہے تھے، جیل میں ڈالنا چاہ رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ سورہ انفال 30 نمبر آیت میں ہی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ 15واں وجہ یہ ہے کہ ایسے طریقے ڈھونڈ رہے تھے کہ کس طرح اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جائے، تنگ کرنے کے لیے پلاننگ، طریقے، تدابیر ڈھونڈنے میں مشغول رہتے تھے۔ سورہ توبہ 48 نمبر آیت میں ہی لَقَدِبُوا تَغُلْ فِتْنَةً مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ۔ تقلیب الامور کہتے ہیں ان تدابیر کو تنگ کرنے کے بارے میں۔ 16 وجہ یہ ہے کہ عیب تلاش کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ سورہ توبہ 58 نمبر آیت میں ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کو تقسیم فرما رہے تھے، مستحقین میں تقسیم فرما رہے تھے، تو ان بدبختوں نے کہا انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا، تو اتنے بے احترامی اور بے ادبی کرتے تھے۔ 17واں وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے، اذیت دیتے، ازی دینا، قول موذی کرنا، بد رد کہنا، گالیاں تان دینا، یہ کام منافقین کرتے تھے۔ سورہ توبہ 61 نمبر آیت میں ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے، جب ان سے کہا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ خبر دے گا، پھر کس منہ سے آپ ان کا سامنا کرو گے، تو جواب میں کہتے کہ وہ ہر کسی کے سنتے ہیں، ہر کسی کی بات کو قبول کرتے ہیں، ہم کوئی عذر پیش کر دیں گے وہ مان جائیں گے، نرم خوی انسان ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ 18واں وجہ یہ ہے استہزاء بالنبی۔ سورہ توبہ 65 نمبر آیت میں ہے أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ سورہ انبیاء میں 36 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ کافر لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے الہ کا استہزاء کر رہا ہے، ان کی طاقت سے انکار کر رہا ہے، اور ان کے جواب کا وہاں ذکر بھی فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ 19واں وجہ یہ ہے کہ تعجب کرتے ہیں یہ لوگ اس بات پہ کہ یہ تو آدمی ہے، رسول کو تو ملک ہونا چاہیے۔ سورہ یونس 2 نمبر آیت میں ہی أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ۔ 20واں وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہے، جادو کے ذریعے لوگ جدا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ بیٹے، بھائی بھائی کو جدا کیا ہے۔ 21ویں وجہ یہ تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، بل هو شاعر ام یقولون شاعر۔ اصل میں جو شعر کی تعریف ہے اس وقت کے مطابق وہ قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں، کہیں آتا ہے تو اسے رجز کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ شعر نہیں ہے، رجز۔ اس لیے اس کے لیے علم رجز ضروری ہے کہ پتہ چل سکے کہ قرآن کریم میں اشعار نہیں ہے، بہور وغیرہ اس میں بالکل نہیں ہے جو اشعار میں ہوتے ہیں۔ 22واں وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتساب مسحور سے کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل 47 نمبر آیت میں ہے اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ مسحور کہتے ہیں کہ جادو ہوا ہے جس کی وجہ سے دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، ایسا سحر کیا گیا ہے، استغفر اللہ، پاگل ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل تو صحیح تھا، نسیان ہوا تھا، ایک بیماری تھی جو انبیاء پر آ سکتی ہے۔ 23واں وجہ یہ ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے کیوں نہیں آتے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ وَلَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ سورہ ہود 12 نمبر آیت میں ہے أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ۔ سورہ فرقان 8 نمبر آیت میں ہے ہم تو تیرے بات تب مانتے جب تیرے پاس خزانے ہوتے، جا جلال ہوتا، ہمیں بھی کچھ ملتا۔ دنیا پرست لوگ خود غرض ہوتے ہیں، ہر چیز کو دنیاوی لالچ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ 24واں وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتراح کی نسبت کرتے کہ اپنی طرف سے بات گڑتے ہیں اور دوسروں پر تومتے ہیں کہ یہ فلاں نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ اپنی طرف سے کلام بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ 25واں وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب مانگ رہے تھے کہ جلدی ہم پر عذاب مسلط ہو جائے، کہتے لے آؤ، ابھی لے آؤ، یستعجلونک۔ اس کا مقصد یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر استہزاء، اس کا مذاق اڑانا کہ یہ گپ شپ لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ 24واں وجہ یہ ہے کہ انکار نفس رسالت سے، بس رسالت سے انکار۔ سورہ رات 43 نمبر آیت میں ہی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت کی، فرمایا پیغامبر ہے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے بس۔ 27واں وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات ہے، کبھی کہتے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یعنی جس پر جن ہو وہ مجنون ہوتا ہے۔ 28واں وجہ یہ تھا کہ جھوٹ گڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک استاد ہے، وہ یہ مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے۔ سورہ نحل 103 نمبر آیت میں ہے اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ 29واں وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا ہو جائے اور وہی سے بھٹک جائے۔ سورہ بنی اسرائیل 73 نمبر آیت میں ہے وَإِن كَادُوا
لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَبْتَغِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ کادو کہتے ہیں کوشش کو، یعنی کوشش کرتے تھے، اس کوشش میں لگے رہتے تھے۔ یقیناً یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیر لے وہی، یعنی قرآن سے۔ 30واں وجہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا اس ارادے سے کہ یہ رسول نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ میں جب دستخط ہو رہے تھے، جب لکھا گیا محمد رسول اللہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ رسول نہ لکھا جائے، ہمارا جھگڑا تو اسی پر ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تو پھر کیوں مکہ سے نکالتے، صرف یہ لکھو محمد بن عبداللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اسے ہٹا دو، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہٹایا پھر کہ صلح مقصد ہے، باقی اگر یہ لوگ میری رسالت سے انکار کرتے ہیں تو کرے، مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں نازل فرمایا اسی بات پر محمد رسول اللہ والذین معہ، ہمیشہ کے لیے یہ بات باقی رہ گئی۔ 31واں وجہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت پر اعتراض کرتے، یہ عیب سمجھتے تھے کہ رسول بشر ہوتا ہے، کہ پیغامبر بشر نہیں ہو سکتا۔ سورہ اسراء 94 نمبر آیات ہے، ابعث اللہ بشرا رسولا، ان کا عقیدہ تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہے مگر بشر نہیں۔ 30واں وجہ یہ ہے کہ جدال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، جدال کہتے ایک آدمی کو ملزم بنانا، اگرچہ دلیل بھی نہ ہو، بے دلیل جھگڑا کرنا۔ 33واں وجہ یہ ہے کہ بشریت کے لوازمات پر اعتراض، کہ یہ پیغامبر تو کھانا کھاتا ہے جو انسانوں کے لوازم ہوتے ہیں، بازاروں میں گھومتا ہے، مال ھذا الرسول یاکل الطعام۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو مقرب اللہ ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے۔ اور 34واں وجہ یہ ہے کہ قرآن اکٹھا کیوں نازل نہیں ہوا، سورہ فرقان 32 نمبر آیت میں ہے، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ اس کے پہلے بیان فرمائے ہے کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تھوڑا ہو کر نازل ہونے میں بہت پہلے ہے۔ 35واں وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بڑی بے ادبی کے ساتھ کرتے تھے، بے عزتی کرتے تھے۔ سورہ مجادلہ 8 نمبر آیت میں اس کا ذکر ہے، وَإِن جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو کہتے السلام علیکم، لام حذف کرتے، مقصد یہ تھا کہ تم پر آفت نازل ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ غصہ ہوئی تو اس نے جواب دیا علیکم السلام ولعنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو چپ کرا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دے رہے ہیں، سام کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کہہ دیا تھا وعلیکم یہ کافی تھا۔ 36واں وجہ یہ ہے کہ بعض دعویٰ کرتے رسالت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے تو کہتے ہمیں بھی اس طرح وحی آتی ہے۔ سورہ انعام 93 نمبر آیت میں ہے، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، بہت بڑا ظالم ہے وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے وحی ہوئی ہے اور اس کی طرف وحی نہ ہوئی ہو، اپنی طرف سے دعویٰ کرتے ہیں مدعی نبوت ہوتے ہیں۔ 37واں وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کرتے تھے۔ سورہ علق میں ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں قرآن تلاوت کرتا ہے، اصل میں قرآن ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، کبھی کبھار یہ لوگ نماز خود بھی پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدت سے منع کرتے، ایک دفعہ پندہ ڈال دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ایک کو مکہ مارا اور ایک کو دھکا دیا اور کہا کہ اس آدمی کو مارتے ہو جس کا صرف یہ کہنا ہے ربی اللہ، کہ اللہ میرا رب ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے مگر کچھ اس وقت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ابو بکر بہت بہادر آدمی تھے، ہم سب میں سے وہ بہت بہادر تھے، اور وہ پھر ان کے زمانے کے رجل مومن سے بھی بڑے بہادر تھے۔ اس نے تو ایمان کو چھپایا تھا اور آپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل ایمان کے ساتھ کفر کو للکارا۔ ایک دفعہ ابو جہل نے کہا یہ ہمارے سامنے سجدے کرتا ہے، کوئی بہادر ہم میں سے نہیں جو اس کا کچھ کرے۔ ایک بدبخت قصاب خانے گئے، وہاں سے اجڑی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے حالت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، وہ سب بدر میں پھر مردار ہوئے۔ یہ صدق القرآن کے مقابل منکرین کی شبہات اور طریقے انکار بیان ہوئے۔ یہ شبہات تھے، انکار کے طریقے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات تھے، اللہ تعالیٰ نے بعض کے بارے میں زجر کیے، کسی کو جوابات دیے، ثابت کیا کہ یہ نبی بالکل صادق ہے۔ ان سب میں اصل میں صداقت القرآن ہے، جس طرح شبہات نبی 37 تھے، یہ بھی 37 ہے۔ یہاں پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔